فادر حسین صاحب واٹر ڈے آپ تمام طور پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، نیوز فلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دم ایک ایسی خبر آتی ہے جو پورا کا پورا رن ڈاؤن آگے پیچھے کر دیتی ہے. بہت بڑی خبر ہے. سٹاپ پریس نیوز ہے بالکل. اور دو آج کل کے زمانے میں لوگوں کو سٹاپ پریس کا مطلب نہیں پتا ہوگا، لیکن یہ کہ آپ نے بالکل ٹرم صحیح یوز کیا ہے. اور یہ جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل، ان پہ کلہاڑا احتساب کا پھر گیا ہے، گر گیا ہے، لگ گیا ہے. اب جو مرضی لفظ استعمال کریں، لیکن یہ بہت بڑی، یعنی کہ میں تو کہوں گا کہ ایک طریقے سے یہ ایک زلزلہ ہے. اور یہ سیاسی ہلچل بھی ہوگی اس میں. وہ زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ سیاسی بھی ہیں، وہ ادارتی بھی ہیں، وہ سماجی بھی ہیں. آپ ان کو جس پہلو سے دیکھیں، یہ اتنی بڑی خبر ہے اور اس کے اتنے کانسیکوینسز ہیں اس موجودہ صورتحال میں کہ میرے خیال میں اس کی اگر ہم تشریح کرنے بیٹھیں تو ہمیں کئی پروگرام چاہیے ہوں گے. لیکن آج کا پروگرام ہم پورا کا پورا اسی پہ بات کریں گے، اس کے ہر پہلو کو دیکھیں گے اور یہ بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے بطول کہ اس سے جو ادارہ ہے، جو فوج ہے، وہ کیا میسج دینا چاہ رہی ہے. دیکھیے، ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طریقے سے چارج کرنا، گرفتار کرنا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ایٹ ڈفرنٹ لیولز. ایک تو ایک اتنا سینئر فوجی افسر، پھر ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ ڈی جی سی رہ چکے ہیں، جو کہ جن کا پولیٹیکل پروفائل جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا ہائی ہے. تو یعنی کہ ابھی مجھے پتا ہے اپنے سٹوریز کو مزید بس یہ اس کا ایک اینگل یہ ہے کہ یہ ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسیکوینسز ہیں. یس اٹ از کنسیکوینٹلسٹ ڈیولپمنٹ، بہت زیادہ، بٹ ون آف دا کنسیکوینس از دیٹ اٹ از اے ڈائریکٹ میسج فار پی ٹی آئی. بالکل ہے، ایبسولوٹلی ہے. اور آج اس میں ہم بات کریں گے تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ مجھے لائن بڑی پسند آ رہی ہے، ہماری پروڈکشن ٹیم نے جو لائن بنائی کہ احتساب کا کلہاڑا. بالکل ٹھیک ہے، یہ اچھا لفظ ہے اور یہ واقعی میں اس طریقے سے ہے. اور اس میں دیکھیے، جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا، آج ہم مختلف مہمانوں سے بھی سے بات کریں گے. پہلی چیز تو یہ کہ میرے خیال میں یہ باقاعدہ طور پر ایک ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. اس سے میری کیا مراد؟ دیکھیے، ماضی میں سینئر افسران کی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، ان کے خلاف جو انٹرنل ان کا احتساب کا میکنزم ہے وہ ہوتا رہا ہے. لیکن ایک ایسے شخص کا اس وقت احتساب کرنا یا اس کے اوپر اتنا بڑا ایک اقدام لینا کہ ان کی گرفتاری اور کورٹ مارشل، اور یہ کہنا، وہ پریس میں دیکھیے نا، اس میں باقاعدہ طور پر دو چیزوں کا واضح طریقے سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے. پہلی چیز کہ ٹاپ سٹی کا معاملہ، جو کہ بڑا ہی خوفناک معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، اس میں ثابت ہو گیا پریس ریلیز کے مطابق کہ جنرل فیض حمید، ریٹائرڈ فیض حمید کا جو اس میں رول تھا وہ یعنی ہر حوالے سے اس نے جو ہے وہ مختلف آرمی ایکٹ کی جو شک ہیں ان کی وائلیشن کی ہے. تو پہلی بات تو یہ. اور دوسرا، اور یہ بات ہے سویلین میٹر بنا. دوسرا یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو وہ ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں. اب ہم تو یہ سنتے تھے نا کہ جناب وہ جب پاور میں تھے، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو وہ 2018 کا الیکشن بھی انہوں نے مینیج کروایا. اس کے بعد جو گورنمنٹ چل رہی تھی پی ٹی آئی کی، اس کو بھی وہ چلا رہے تھے. یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں جو پی ٹی آئی کے نمبرز پورے ہونے ہوتے تھے ووٹنگ کے لیے، لیجسلیشن کے لیے، وہ یہ پورے کرا رہے تھے. یعنی کہا ہی جاتا تھا کہ لٹرلی ہی واز رننگ دا گورنمنٹ پی ٹی آئی کی. اور اس کے بعد پھر جب وہ ان کو آئی ایس آئی سے ہٹانے کا معاملہ ہوا تو کتنا بڑا ایشو. یعنی بیسکلی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جانے میں ان کا ایک بڑا اہم رول تھا، کیونکہ وہ ون پیج جو پھٹا. لیکن اس کے بہت سارے اینگلز ہیں اور ہمارے پاس ایک ایسے مہمان سب موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑی ہی یعنی کہ قریب سے دیکھ چکے ہیں، اندر سے جانتے ہیں، اور آج جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو ہمیں بڑا سیریسلی لینا چاہیے. فادر حسین صاحب واٹر ڈے آپ تمام طور پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، نیوز فلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دم ایک ایسی خبر آتی ہے جو پورا کا پورا رن ڈاؤن آگے پیچھے کر دیتی ہے. بہت بڑی خبر ہے. سٹاپ پریس نیوز ہے بالکل. اور دو آج کل کے زمانے میں لوگوں کو سٹاپ پریس کا مطلب نہیں پتا ہوگا، لیکن یہ کہ آپ نے بالکل ٹرم صحیح یوز کیا ہے. اور یہ جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل، ان پہ کلہاڑا احتساب کا پھر گیا ہے، گر گیا ہے، لگ گیا ہے. اب جو مرضی لفظ استعمال کریں، لیکن یہ بہت بڑی، یعنی کہ میں تو کہوں گا کہ ایک طریقے سے یہ ایک زلزلہ ہے. اور یہ سیاسی ہلچل بھی ہوگی اس میں. وہ زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ سیاسی بھی ہیں، وہ ادارتی بھی ہیں، وہ سماجی بھی ہیں. آپ ان کو جس پہلو سے دیکھیں، یہ اتنی بڑی خبر ہے اور اس کے اتنے کانسیکوینسز ہیں اس موجودہ صورتحال میں کہ میرے خیال میں اس کی اگر ہم تشریح کرنے بیٹھیں تو ہمیں کئی پروگرام چاہیے ہوں گے. لیکن آج کا پروگرام ہم پورا کا پورا اسی پہ بات کریں گے، اس کے ہر پہلو کو دیکھیں گے اور یہ بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے بطول کہ اس سے
جو ادارہ ہے, جو فوج ہے, وہ کیا میسج دینا چاہ رہی ہے. دیکھیے ڈی جی آئی ایس آئی, سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طریقے سے چارج کرنا, گرفتار کرنا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ایٹ ڈفرنٹ لیولز. ایک تو ایک اتنا سینئر فوجی افسر, پھر ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ ڈی جی سی رہ چکے ہیں, جو کہ جن کا پولیٹیکل پروفائل جو ہے وہ اتنا بڑا ہے, اتنا ہائی ہے. تو یعنی کہ ابھی مجھے پتا ہے آپ نے سٹوریز کو مزید بس یہ اس کا ایک اینگل یہ ہے کہ یہ ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسیکوینسز اینڈ یس اٹ از کنسیکوینٹلسٹ ڈیولپمنٹ, بہت زیادہ, بٹ ون آف دا کنسیکوینس از دیٹ اٹ از اے ڈائریکٹ میسج فار پی ٹی آئی. بالکل ہے, ایبسولوٹلی ہے, اور آج اس میں ہم بات کریں گے. تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ مجھے لائن بڑی پسند آ رہی ہے, ہماری پروڈکشن ٹیم نے جو لائن بنائی کہ احتساب کا کلہاڑا. بالکل ٹھیک ہے, یہ اچھا لفظ ہے اور یہ واقعی میں اس طریقے سے ہے. اور اس میں دیکھیے جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا, آج ہم مختلف مہمانوں سے بھی سے بات کریں گے. پہلی چیز تو یہ کہ میرے خیال میں یہ باقاعدہ طور پر ایک ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. اس سے میری کیا مراد, دیکھیے ماضی میں سینئر افسران کی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں, ان کے خلاف جو انٹرنل ان کا احتساب کا میکنزم ہے وہ ہوتا رہا ہے, لیکن ایک ایسے شخص کا اس وقت احتساب کرنا یا اس کے اوپر اتنا بڑا ایک اقدام لینا کہ ان کی گرفتاری اور کورٹ مارشل, اور یہ کہنا, وہ پریس دیکھیے نا, اس میں باقاعدہ طور پر دو چیزوں کا واضح طریقے سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے. پہلی چیز کہ ٹاپ سٹی کا معاملہ جو کہ بڑا ہی خوفناک معاملہ ہے, سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, اس میں ثابت ہو گیا پریس ریلیز کے مطابق کہ جنرل فیض حمید, ریٹائرڈ فیض حمید کا جو اس میں رول تھا وہ یعنی ہر حوالے سے اس نے جو ہے وہ مختلف آرمی ایکٹ کی جو شک ہیں ان کی وائلیشن کی ہے. تو پہلی بات تو یہ, اور دوسرا, اور یہ بات ہے سویلین میٹر بنا. دوسرا یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو وہ ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں. اب ہم تو یہ سنتے تھے نا کہ جناب وہ جب پاور میں تھے, جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, تو وہ 2018 کا الیکشن بھی انہوں نے مینیج کروایا. اس کے بعد جو گورنمنٹ چل رہی تھی پی ٹی آئی کی, اس کو بھی وہ چلا رہے تھے, یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں جو پی ٹی آئی کے نمبرز پورے ہونے ہوتے تھے ووٹنگ کے لیے, لیجسلیشن کے لیے, وہ یہ پورے کرا رہے تھے. یعنی کہا ہی جاتا تھا کہ لٹرلی ہی واز رننگ دا گورنمنٹ پی ٹی آئی کی. اور اس کے بعد پھر جب وہ ان کو آئی ایس آئی سے ہٹانے کا معاملہ ہوا تو کتنا بڑا ایشو. یعنی بیسکلی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جانے میں ان کا ایک بڑا اہم رول تھا, کیونکہ وہ ون پیج جو پھٹا. لیکن اس کے بہت سارے اینگلز ہیں, اور ہمارے پاس ایک ایسے مہمان سب موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑی ہی یعنی کہ قریب سے دیکھ چکے ہیں, اندر سے جانتے ہیں, اور آج جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو ہمیں بڑا سیریسلی لینا چاہیے. فیصل وارڈا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمیشہ سانپ اور بچھو اور اس طرح کی اصطلاح بنا کے وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں, انفارمیشن دیتے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آسان فہم زبان میں بتائیں کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے. بہت شکریہ فیصل وارڈا صاحب جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم سر. اچھا, میں تو یہ کہہ رہا تھا فیصل صاحب کہ یہ ایک زلزلہ آیا ہے آج, وہ سیاسی بھی ہے, وہ ادارتی بھی ہے, ہر حوالے سے. اس ذرا زلزلے کی وضاحت کریں. دیکھیں سر, میں تو آپ لوگوں کئی مہینوں سے بلکہ سالوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے اور اللہ نے انفارچونیٹلی آئی ایم آؤٹ آف پاکستان. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اس آدمی نے, میں خاص کہتا تھا اس کی باری آئے گی, اور اس میں جتنا آپ اپریشیٹ کریں کہ ایک خاص جو سیاسی نہیں ہے, ایک خاص, میں بار بار کہتا رہا, اور میں نے آپ کو عرشہ شریف کا کیس کھلے گا, 9 مئی کا واقعہ سالو ہوگا. جس آدمی نے ادارے کو نقصان پہنچایا, ملک کو نقصان پہنچایا, سیاست کو نقصان پہنچایا, اس آدمی, یہ گینگ ہے, اس میں تحریک انصاف, اس کے بانی. آج سے آپ دیکھیں گے, میری ایک اور پریڈکشن ہے کہ آپ گولے گنڈے کی طرح, اردو میں بتا رہا ہوں تو ذرا سمجھ سکیں لوگ, میٹھے الگ الگ کلر کے لوگ پی ٹی آئی کے نظر آئیں گے, فیض حمید کو ڈس اون کریں گے, اپنی چیزیں بھی اس پہ اور مزید تھوپیں گے. اور یہ شروعات, اور ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک کے باپ بن کے پشت پناہی کر رہے ہیں آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے, جبکہ ان کی اپنے کیسز ہیں, ان کی اپنے ڈی میرٹس ہیں, کسی کی ڈگری جعلی ہے, کوئی اپنے بچوں کو قتل و غارت کو فیسیلیٹیٹ کرا رہا ہے, کوئی ٹیکسز کے اندر انوالوڈ ہے, کوئی شراب کے اندر انوالوڈ ہے, وہ بھی لوگ ایڈریس ہوں گے. ابھی یہ گینگ پورا برسٹ نہیں ہوا, اس گینگ کا پاکستان کا سب سے بڑا بت توڑا گیا ہے.